دیکھوں گا زنکدن کے بپلور دا مدینہ گورما، میں مدینہ شریف کی طرف دیکھوں گا۔ کیوں مختشب پینام محمدیم، حضور کی طرف سے جو انعامات و اکرامات کا سلسلہ ایسا ہے کہ ہر جو مشکل ہے اس میں کسی اور طرف اب میری نگاہوں میں جتا نہیں کوئی اور طرف کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کی بات، اور ذہن خالی رہا کاسا سائل کی طرح، میں کسی اور طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہر زیارت لرچ زم مقصد میں تے، میں جس زیارت کے لیے بھی جا رہا ہوں یا رسول اللہ مقصود آپ ہی ہے۔ زما صغرز دبل چاپا مزار کے، اور یہ شعر جب میں نے امیر المجاہدین کے سامنے پڑھا کہ توکڑے اجازت نو بدا خلشن بدا کز استر گستاد اسپو قطار کے، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں یہ کام بھی اجازت کی بغیر نہیں کر سکتا، اگر آپ مجھے اجازت دے تو یا رسول اللہ میں جھکے ہوئے آنکھوں سے آپ کے در کے کتوں میں اپنے آپ کو شمار کروں گا۔ یہ شعر میں نے ایک مرتبہ امیر المجاہدین کے سامنے پڑھا۔ اکثر جب ان کے ساتھ اکیلے میں بیٹھتا تھا تو وہ کہتے اپنے جد امجد کے اشعار مجھے سناؤ، میں نے کچھ لکھ کے بھی تھے کہ رہے میں یہ یاد کروں گا اور پھر جب چرسد آؤں گا تو انشاءاللہ میں یہ پڑھوں گا، تو میں نے لکھ کے دیے تھے آپ کو، اور پھر اس کی تلفظ بھی بابا جی کے سامنے ایک ایک لفظ کے ساتھ اسپشٹ ہوتا۔ تو آپ نے مجھے فرمایا اس شعر کا ترجمہ کیا ہے؟ میں نے جب ترجمہ کیا کہ توکڑے اجازت نو بدا خلشم سترگ استاد اسپو قطار کے، تو آپ کے آنکھوں میں ڈائریکٹ آنسو آ گئے اور آپ کا جسم پر ایک عجیب سے کیفیت پیدا ہوئی۔ تو پھر مجھے کہا جب اسلاف اس جگہ پہ آئے تھے تو اللہ کریم نے ان کو پھر کون سا وہ مقام دیا تھا کہ پھر ابھی تک وہ دلوں میں زندہ ہے، جب اس مقام پہ آئے تھے تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ زنکدن کے بپلور دا مدینہ گورما مختشب پینام محمدیم، اوچ ملائک قبر کی راشی سوال جواب دا پارا ورطب وایم چ غلام محمدیم۔ جب فرشتے آئیں قبر میں چ ملائک فرشتے قبر کی راشی سوال جواب دا پارا، جب سوال و جواب کے لیے فرشتے قبر میں آ جائے تو میرا اس کے سامنے جواب کیا ہوگا؟ ورطب وایم چ غلام محمدیم، میں کہہ دوں گا میں تو کریم آقا کے غلام بن کر یہاں پہ آیا۔ کیونکہ کائنات میں یہ ایک ہی در کی غلامی ہے جو بندے کو دنیا کی اور دنیا و مافیہا کی غلامی سے نجات عطا کرتا ہے، یہ ایک ہی غلامی ہے جو نجات کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو میں کہہ دوں گا ورطبوائم چ غلام محمدیم، میں تو رسول اللہ کا غلام، اور یہ وہ غلامی ہے کہ جب جنگل میں شیر سامنے آ جاتا ہے، حضرت سفینہ پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں یا ابوالحارث انا مولا رسول اللہ، شیر حملہ تو کرنے والا ہے لیکن سن میں کون ہوں؟ کہہ رہا ہے میں رسول اللہ کا غلام۔ تو جب رسول اللہ کی غلامی سامنے آ جاتی ہے پھر کائنات کی ہر شے اللہ کریم ان کا غلام بنا دیتا ہے۔ اور جب ہم نے کہا نہیں ہم نے تو حضور کے در کی غلامی نہیں، یورپ کی غلامی کرنی ہے، یورپی یونین کی غلامی کرنی ہے، ہم نے جو ہے نا وہ IMF کی غلامی کرنی ہے، ہم نے فیٹیو پر فاٹف کی غلامی کرنی ہے، تو پھر کائنات کی ہر شے کے غلام بھی بن گئے، ذلیل بھی بن گئے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، پھر در بدر یوں ہی پار پھرتے ہیں۔ اگر حضور کے در پہ آ جاتے تو مجھے بتائے وہ کون سی چیز ہے؟ اگر حضور کے در پہ آپ کو نہ ملے تو آیا نہ درتے، کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد۔ اس وجہ سے آپ یاد رکھیے اس طرح کے محافل کا جو میزبان محفل ہے اللہ کریم حاجی محمد ضمیر صاحب اور ان کی پوری خاندان کو اجر عظیم عطا فرمائے، یہ محافل کا اور کوئی مقصد نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فارمیلٹی ہے آ گئے، میں تو جب نیچے سے آ رہا تھا میرے تو ذہن میں نہیں تھا، میں نے کہا ڈوڈیال میں کوئی محفل ہے، مجھے تو تابانی صاحب نے پہلے سے اتنے لمبے سفر کا نہیں بتایا، شاید سمجھ رہے تھے کہ یہ سن کے ارادے میں کچھ تزلزل آ جائے، تو جب ادھر سے نکلے ادھر سے پھر جب ادھر پہنچے یہ
بازار جو کیا نا ہاں، تو ادھر سے پھر آگے آہستہ آہستہ گاڑیوں نے بھی جو ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دیا، بائک والے بھی تک گئے۔ میں نے کہا پتہ نہیں آگے ہوگا کون اس پہاڑ پہ، اللہ کریم جس کو توفیق عطا فرماتا ہے، اور یقین کرے یہ نہیں ہے کام تو ان کے ذکر سے ہے، اللہ رسول کا کرم ہے کہ ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہماری زندگی حضور کے غلامی میں گزر جائے۔ اللہ اور رسول کا یہ کرم ہے۔ بابا جی فرماتے تھے اللہ اپنے کریم آقا کی محبت ہے نا وہ بندوں کو چن چن کر عطا کرے کہ آ جاؤ میرے رسول سے محبت کرو، میرے نبی سے محبت کرو۔ یہ تو انتخاب ہے اللہ کریم جس کو عطا کر دیتا ہے۔ دا ازل پورز دبر خوچ قسمتو زما بر خڑم منے اسلام محبتو، اور دا ازل پورز یا رسول اللہ جب ازل میں حصے تقسیم ہو رہے تھے یا رسول اللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرے حصے میں آپ کی محبت آئی۔ اس وجہ سے جب یہ در چھوڑا، جب حضور کے صحابہ نے حضور کے غلامی کی، حضرت سلمان فارسی آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے جو ہے نا اس یہودی کی غلامی سے نجات چاہیے، آپ کے در کی غلامی میں خلل پیدا ہوتا ہے، چپ چپ کے آ جاتا ہوں۔ رسول اللہ کریم آقا مشفق اور مہربان کریم آقا نے فرمایا جا کے اپنے آپ کو مخاطب کرو۔ وہ گئے، بات کی، یہودی نے صرف اس وجہ سے کہ اس کی جان خلاصی نہ ہو جائے تو ایسے شرائط رکھ دی کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ تو پورا ہوں گے ہی نہیں، زندگی گزر جائے گی اس میں، تو انہوں نے کہا مجھے جو ہے نا آپ کے مجھے 300 کھجور کے درخت دیں گے، وہ آپ پہلے اس کو لگائیں گے، پھر وہ بڑے ہو جائیں گے، اس کی آپ حفاظت کریں گے، اور جب بڑے ہو کر وہ کھجور بھی لگنے کے قابل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ مجھے 40 اوقیہ سونا بھی دیں گے، تو پھر آپ آزاد ہو۔ وہ روتے ہوئے آئے حضور کے دربار میں، حضور یہ تو اور بھی معاملہ مشکل میں، انہوں نے تو مجھے ایسی بات کہی ہے کہ کیسے پورا ہوگا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اپنے صحابہ سے، اپنے غلاموں سے، کل ہم حضرت سلمان فارسی کے باغ میں جا رہے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ جب آئے تشریف لے آئے، اپنے ہاتھ مبارک سے وہ درخت لگائے، 1 سال کے اندر اندر درخت بڑے بھی ہو گئے، مکمل بھی ہو گئے اور کھجور بھی دے دی۔ اور پھر تشریف فرماتے مال غنیمت کا جو ہے نا ایک انڈے جتنا وہ آ گیا، سونا آ گیا، بلاؤ سلمان کو۔ سلمان فارسی آئے، فرمایا یہ جا کر دے دو۔ انہوں نے کہا حضور یہ بہت کم ہے، انہوں نے 40 اوقیہ سونا مانگا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جا کے تول دو۔ وہ جا کے جب ان کو تولا تو 40 اوقیہ سونا برابر وہ بھی ہو گیا۔ اس لیے جب حضور کا در ہے، یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، آ جاؤ حضور کے در پہ مانگو، اتنا کچھ ملے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ آ جاؤ اس در پہ اپنے بستر لگاؤ، خدا کی قسم یہاں دنیا کی بھی عزتیں ہیں، یہاں آخرت کی بھی عزتیں ہیں۔ اس در کی غلامی کرو تو پھر جس طرح امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پھر کوئی پرواہ نہیں، اگر پل صراط ہے، اتنے باریک پل ہے اور اس کے نیچے اتنی جو ہے نا جہنم کی آگ ہے، تو کوئی پرواہ نہیں، رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ یہ ہے جب حضور کی غلامی میں بندہ آ جاتا ہے تو ان پروگرامات کا، جلسوں کا، جلوسوں کا، مدارس کا، خانقاہ کا، تصوف کا، سلوک کا، تحریکوں کا، تنظیموں کا، یہ ہے کہ مقصد ہونا چاہیے، اور مقصد یہی ہے کہ ہم حضور کی غلامی میں آ جائیں، اور میرے کریم آقا کی غلامی کا جو پٹا ہے وہ اپنے گردن میں اور بھی مضبوط کرے۔ اس لیے عالم کفر صرف یہی چاہ رہا ہے کہ ان کی جو عقیدت اور محبت کا جو یہ ہے یہ کم کرو، ان کے دلوں سے حضور کی محبت نکالو۔ تو جب یہ نکالیں گے تو پھر ان کو زیر کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آج ہم نے انشاءاللہ تعالی عزم کرنا ہے کہ ہم نے اس محبت کو اور بھی مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ۔
اور یہ پروگرامات اس کے لیے ہیں، یہ اس سے لیے ہے کہ ہم میرے کریم آقا جن کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کائنات میں کوئی نہیں خوبصورت دیکھا، بہت خوبصورت دیکھے ہیں لیکن حضور کی طرح کوئی خوبصورت نہیں دیکھا۔ حسان ابن ثابت فرماتے ہیں اے انس دیکھتا تو تب جب میرے کریم آقا جیسا کوئی اور پیدا کرتا، کوئی ماں نے میرے کریم آقا جیسا کوئی اور پیدا نہیں کیا۔ واحسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اس لیے ایک مرتبہ میرے کریم آقا نے جبرائیل سے پوچھا، فرمایا جبرائیل تو نے تو مشرق اور مغرب دیکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف جیسا حسین دیکھا، انبیاء کرام دیکھے، میرے جیسا بھی کوئی دیکھا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا قلبت مشارق الارض و مغاربها، یا رسول اللہ مشرق اور مغرب میں نے دیکھا، ہر جگہ یہی بولے سدر والے، چمنے جہاں کے تالے سبھی میں نے جان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، کیوں تجھے یک نے یک بنایا۔ اس لیے کہ اللہ کریم نے آپ جیسے کوئی اور تو پیدا ہی نہیں کیا۔ جب سنی کے مسلمان کے دل میں حضور کا یہ عظمت آ جائے تو پھر وہ حضور کے ایک ادا پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر وہ حضور کی طرف جو بھی قدم ہو خواہ مشکل ہو وہ محبت کے ساتھ اس کو پھر میں ابھی یقین کر اپنے کارکنوں کو دیکھ رہا تھا، یہ اتنے چڑھائیوں پر پیادہ آ رہے تھے، دوڑ دوڑ کے آ رہے تھے لیکن ان کو پرواہ نہیں تھا، خوش تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ میں نے کہا خدا کی قسم یہ سفر جو اتنی مشکل سفر ہے، بابا جی فرماتے تھے یہ سفر ہے کوئی جانا، یہ قدم قدم بنائیں جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے۔ میں نے کہا اتنی مصائب میں مشکلات میں اکثر ہم آتے، جس طرح آج میرے ذہن میں نہیں تھا کہ سفر کتنا ہوگا، میں صبح سے سفر پہ ہوں، کل صبح سے تو ابھی لیٹ ہو گئے، یہ ادھر بھی کوٹلی میں یہ کھڑے تھے، ادھر جو ہے نا پھر یہ تھے ہاں کوئٹہ میں بھی یہ بہت سارے تعداد میں تھے، اور پھر ادھر سے بائک پر پھر ادھر جس طریقے سے اوپر آ رہے تھے، اتنا سفر یقین کرے بس وہی شعر جو بابا جی اکثر فرماتے تھے، یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے، کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی، بغیر عشق کے یہ سفر مشکل ہے، بغیر محبت کے یہ سفر مشکل ہے۔ ہاں عشق ہو محبت ہو تو پھر سینے پر گولیاں بھی لگی تو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ مجھے اکثر جو ہے نا کبھی اس طرح وہ کرتا ہے، کہتا ہے جی مذاکرات میں یا کوئی اور اس طرح بڑھتے، یہ آپ کے لوگ ڈرتے بالکل بھی نہیں ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ اس وجہ سے نہیں ڈرتے کہ وہ ہمارے لیے نہیں نکلتے، وہ جس کے لیے نکلتے ہیں اس کو پتا ہے کہ یہاں اس راستے کا ہر لمحہ ہمارے لیے اللہ کریم جل جلالہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنا رہا ہے۔